ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں شام سخن۔ ایک حسین اور یادگار شام، سخنور و سخن فہم سامعین کے لیے۔ معروف شاعر و ادیب، غزل گائک، گیتکار، ناول نگار افسانہ نگار اور مصنفین کا مختصر تعارف، اور دل کو چھو جانے والی حقیقت سے قریب ترین کہانیاں۔ اردو ادب کی ایک خوبصورت جھلک۔ صرف خوشبو کی بات ہوتی ہے جب بھی اردو کی بات ہوتی ہے، نرالی شان عجب آن بان بولتی ہے، چہار سمت جو اردو زبان بولتی ہے۔ مسلسل جھانک آئے ہم زبانوں کے خزانوں میں، لگی اردو ہی پیاری ساری دنیا کی زبانوں میں۔ پریشاں ہے پر اپنی آن اپنی شان رکھتی ہے، اڑا کرتی ہے شاہی کی طرح اونچی چٹانوں میں۔ آئیے سنتے ہیں شام سخن۔ سمجھگر کسی بھی قوم کی پہچان، اس کی شناخت اس قوم کی ثقافت کے بغیر ادھوری ہے۔ ثقافت ہماری زندگیوں میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی قوم کو اس کی زبان اور دیگر ثقافتی اقدار سے پہچانا جاتا ہے۔ زبان صرف ایک ذریعہ ابلاغ ہی نہیں بلکہ یہ ثقافت کے اہم بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے، جس کے بغیر ثقافتیں ادھوری ہیں۔ زبان ہماری زندگیوں کا وہ اہم حصہ ہے جس میں ایک طرف تو ہم اپنے خیالات دوسروں تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اس کی بنیاد پر مختلف قوموں، گروہوں اور قبیلوں کی انفرادی شناخت کو پرکھتے ہیں۔ جہاں ایک طرف ہماری ثقافت زبان پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرف زبان بھی ثقافت پر گہرے اثرات چھوڑتی ہے۔ غرض یہ دونوں آپس میں منسلک ہیں۔ اس وقت دنیا میں کم و بیش 6500 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں کچھ زبانیں تو صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹ چکی ہیں، جبکہ کئی زبانوں کے بولنے والے ہزاروں بلکہ سینکڑوں میں ہیں۔ اور سامعین کرام، شام سخن میں بھی ہماری کوشش کہ اردو ادب کو فروغ دیا جائے تاکہ ہماری ثقافت زندہ رہے۔ سامعین کرام، آج کی خوبصورت شام ماجد صدیقی کے نام۔ ماجد صدیقی 1 جون 1938 کو پیدا ہوئے۔ ماجد صدیقی کا پیدائشی نام عاشق حسین سیال تھا۔ اردو، پنجابی اور انگریزی کے ممتاز شاعر، جن کا شمار منفرد لب و لہجے کے جدیدیت پسند اساتذہ میں ہوتا ہے۔ ان کی شناخت بطور مترجم بھی ہے، صحافت سے بھی وابستگی رہی ہے۔ وہ 1 جون سن 1938 کو ضلع چکوال کے گاؤں نورپور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد خان سیال اور والدہ کا نام اللہ رکھی تھا، جو خود بھی شاعرہ تھیں۔ ابتدائی تعلیم علاقائی اسکولوں میں پائی اور انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ کالج چکوال سے کیا۔ ماجد صدیقی نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پہلے BA اور پھر MA اردو کی ڈگری سن 1962 میں حاصل کی۔ ضلع چکوال کے دیہی علاقوں میں تدریسی فرائض ادا کرنے کے بعد اکتوبر سن 1964 میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں بطور لیکچرار ان کا تقرر ہو گیا۔ ستمبر 1966 میں ان کا تبادلہ اٹک کالج میں ہو گیا۔ ستمبر سن 1973 میں ان کی تقرری اصغر مال کالج راولپنڈی میں ہوئی، جہاں وہ 22 سال تک
شعبہ اردو میں تدریسی فرائض انجام دیتے رہے اور سن 1995 میں ریٹائر ہوئے۔ ماجد صدیقی ایک زود گو شاعر تھے۔ انہوں نے اردو، پنجابی اور انگریزی میں نظم، غزل اور نثر کے 49 مجموعے شائع کیے۔ علاوہ ازیں ان کے 13 مجموعے شائع ہوئے جن میں انہوں نے دوسرے شعراء کا کلام اردو، پنجابی اور انگریزی میں ترجمہ کیا۔ ماجد صدیقی کی شاعری کو کسی خاص ادبی تحریک سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ ترقی پسندانہ رجحانات رکھتے تھے، مگر وہ اپنی طرز کے تخلیق کار رہے۔ ان کا ادبی حلقوں میں آنا جانا نہیں تھا اور ان کا حلقہ احباب تقریباً تمام عمر بہت محدود رہا۔ ان کے قریبی دوستوں میں ساجد علوی، اختر امام رضوی، عابد جعفری، خاقان خاور، آفتاب اقبال شمیم، سید عارف اور جمیل اظہر شامل تھے۔ اپنے دوستوں میں وہ خاقان خاور اور اختر امام رضوی کو بہت عزیز گردانتے تھے۔ ان کی شاعری حقیقت سے قریب تر رہی اور انہوں نے اپنے آپ کو اردو ادب کے روایتی موضوعات اور طرز اظہار سے شعوری طور پر دور رکھا۔ سن 1978 میں انہوں نے پنجابی میں نثری نظموں کا ایک مجموعہ گونگے دیاں رمضاں کے نام سے شائع کیا، جو پنجابی میں نثری نظم کا سب سے پہلا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 80 کی دہائی میں اردو زبان میں پنجابی کے طرز پر بولیوں کی صنف بھی متعارف کروائی۔ خس کو خاکاج بھی کب کے ہیں بھور سے نکلے، ایک ہم میں ہے یا نہیں نرغے شہر سے نکلے، زخم وہ کھل بھی سکتا ہے سلایا ہے جسے، ہم بھلا کب ہے حد خوف و خطر سے نکلے، کل جو ٹپکے تھے سر کوچے کوتا نظراں، اشک اب کے بھی وہی دیدہ تر سے نکلے۔ پاکستان رائٹرز گلڈ نے پنجابی شاعری کی کتاب میں کنے پانی وچاں پر بہترین کتاب کا ایوارڈ دیا۔ اس کے علاوہ وہ ان کو نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کی تقریب سے 4 دن پہلے وہ بعمر 77 سال 19 مارچ 2015 کو حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ NUML نمل یونیورسٹی اسلام آباد کی طالبہ زوبیہ خان نے ایم اے اردو کے لیے ان کے 2 مجموعوں آغاز اور آنگن آنگن رات پر تحقیقی مقالہ لکھا، جبکہ شازیہ خان نے علامہ اقبال یونیورسٹی میں ان کی غزل پر MPhil کے پروگرام کے تحت مقالہ لکھا۔ مسعود عباسی تیسرے طالب علم ہیں جنہوں نے بہاولپور یونیورسٹی سے MPhil کرتے ہوئے ان کی اردو نظم پر مقالہ تحریر کیا۔ اس کے علاوہ لاہور کالج برائے خواتین سے ہادیہ اسلم نے ان کی پنجابی شاعری پر ماجد صدیقی دی پنجابی شاعری کا تحقیقی تے تنقیدی ویروا کے عنوان سے مقالہ لکھا۔ ماجد صدیقی کی اردو غزل کی کتب میں آغاز 1971، ہوا کا تخت 1978، تمازتیں 1978، غزل سرا 1987، آنگن آنگن رات 1988، مکر کا جال اور شہر 2000، سرخ لبوں کی آگ سن 2002، اکھیاں بھی چلاؤ 2002، دل دل کرب کمان 2002، شہر پناہ 2002، ٹوٹتے خمار کے دن 2015 اور چاند رات 2015۔ اور اردو نثر میں جب ہم نے سفر کا آغاز کیا، خودنوشت 1981، رونمائیاں خاکی 2003، پرسان حال اخباری کالم، شاد باد منزل مراد قومی نظمیں، یہ انسان سن 1978، عورت ایک مقدس ہستی، عورت ایک کھلونا سن 1988، بنت مشرق سن 1989، خواب تتلیوں جیسے سن 1989، سانچ سبھاؤ سن 2002، دشت انتظار سن 2002، ماجد نشان سن 2007، آنگنا اترا چاند سن 2008، برسبیل قہقہا مزاحیہ شاعری 2008، قطرے میں دجلہ
اردو بولیاں 2008۔ جبکہ بچوں کی شاعری میں منّے تو سچ بولا کر بچوں کی نظمیں 1989، منظوم لوری قاعدہ 1996، منظوم بچہ کہانیاں بچوں کی نظمیں 2003۔ اس کے علاوہ پنجابی نظمیں اور پنجابی نثر میں بھی ان کی کئی کتب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اردو ترجمے کلام شاہ مراد، دوسرا ورق ترجمہ کلام فخر زمان، دو آشتا، رات دی رات ترجمہ کلام فیض، پرتا ترجمہ کلام فراز اور ترجمہ کلام میر کے علاوہ ترجمہ منتخب کلام ندیم 1982 میں لکھی تھی۔ انگریزی شاعری دی سول آف وٹ، دی فلیور، سلیکٹڈ ورسز آف فیض احمد فیض، دی جنگل نائٹ، اردو پومز بائی خاقان خاور، سلیکٹڈ ورسز آف ماڈرن اردو پوئٹس، ڈرائی لیوز۔ ماجد صدیقی عمر کے آخری عشرے میں ایک ادبی مجلہ بنام ماہنامہ انتظار بھی شائع کرتے رہے ہیں۔ دھوکا تھا ہر ایک برگ پہ ٹوٹے ہوئے پر کا، وا جس کے لیے رہ گیا دامن شرر کا، میں اشک ہوں میں اوس کا قطرہ ہوں شرر ہوں، انداز بہم ہے مجھے پانی کے سفر کا، کروٹ سے بدلتا ہے اندھیرات اسے بھی دے دیتے ہیں ہم سادہ منش نام سحر کا، تہمت سے لیے پھرتے ہیں صدیوں سے سر اپنے، رسوا ہے بہت نام یہاں اہل ہنر کا، قائم نہ رہا خاک سے جب رشتہ جاں تو، بس دھول پتا پوچھنے آتی تھی شجر کا، جو شاہ کے کاندھوں کی وجاہت کا سبب ہے، دیکھو تو بھلا تاج ہے کس کا سر کا، اشکوں سے تپا ہے کبھی آہوں سے، خنک ہے ایک عمر سے ماجد یہی موسم ہے نگر کا۔ سامعین کرام، ہمارا آج کا وقت ہوا چاہتا ہے، اگلے اتوار کو پھر حاضر ہوں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اور آخر میں چلتے چلتے ایک کہانی۔ لڑکیوں کے اسکول میں آنے والی ایک نئی ٹیچر خوبصورت اور بااخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ علمی طور پر بھی مضبوط تھی، لیکن اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ سب لڑکیاں اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، مذاق کرنے لگی کہ میڈم آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی۔ میڈم نے داستان کچھ اس طرح شروع کی کہ خاتون کی 5 بیٹیاں تھیں، شوہر نے اس کو دھمکی دی کہ اگر اس دفعہ بھی بیٹی ہوئی تو اس بیٹی کو باہر کسی سڑک یا چوک پر پھینک آؤں گا۔ خدا کی حکمت خدا ہی جانے کہ 6ٹی مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ مرد نے بیٹی کو اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں شہر کے مرکزی چوک پر رکھایا۔ ماں پوری رات اس ننھی سی جان کے لیے دعا کرتی رہی اور بیٹی کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ دوسرے دن صبح باپ جب چوک سے گزرا تو دیکھا کہ وہاں وہ بچی موجود تھی۔ باپ بیٹی کو واپس گھر لے آئے، لیکن دوسری رات پھر بیٹی کو چوک پر رکھایا، لیکن ماجرا اسی طرح تکرار ہوتا رہا، یہاں تک کہ 7 دن باپ باہر رکھاتا، جب کوئی لے نہ جاتا تو مجبوراً واپس اٹھا لاتا، یہاں تک کہ باپ تھک گیا اور خدا کی رضا پر راضی ہو گیا۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 1 سال بعد ماں پھر حاملہ ہوئی اور اس دفعہ اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد بیٹیوں میں سے ایک فوت ہو گئی، یہاں تک کہ 5 بار حاملہ ہوئی اور اللہ نے 5 بیٹے عطا فرمائے، لیکن ہر دفعہ اس کی بیٹیوں میں سے ایک اس دنیا سے رخصت ہو جاتی تھی۔ فقط ایک ہی بیٹی زندہ بچی تھی اور وہ وہی بیٹی تھی جس سے باپ جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، ادھر 5 بیٹے اور 1 بیٹی، سب بڑے ہو گئے۔ ٹیچر نے کہا پتا ہے وہ بیٹی جو زندہ رہی کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ میں نے ابھی تک شادی اس لیے نہیں کی کہ باپ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا، کوئی دوسرا نہیں جو اس کی خدمت کرے، بس میں ہی اس کی خدمت کیا کرتی ہوں۔ اور وہ 5 بیٹے کبھی کبھی آ کر باپ کے احوال پرسی کر جاتے ہیں، جبکہ باپ ہمیشہ شرمندگی ساتھ رو رو کے مجھ سے کہا کرتا ہے، میری پیاری بیٹی، جو کچھ میں نے بچپن میں تیرے ساتھ کیا اس پر مجھے معاف کرنا۔ سامعین کرام، بیٹیاں نعمت ہوتی ہیں،
ان بیٹیوں کی حفاظت کرنا آپ کا اور ہمارا سب کا فرض ہے، کیونکہ اکثر ماں باپ یہی کہا کرتے ہیں بیٹی ہمارے گھر کی رونق ہے، اور یہ رونقیں جتنی بھی بڑھ جائیں بہت کم ہے۔ بیٹیوں سے ہی گھر میں رونق ہوتی ہے، اور جب ہم سے جدا ہوتی ہے تو نہ جانے کہاں سے چند آنسو آپ کی آنکھوں میں ضرور ٹپکتے ہیں۔ اپنے خانہ کا اور خاص طور پر اپنی بیٹیوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شام سخن۔ عرصے دراز تک یاد رہنے والی اس شام سخن میں ہماری کوشش اردو ادب کو فروغ دینا ہے۔ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی ضرور بتائیں۔ ہمارا نمبر ہے 99958246۔ پیشکش رضیہ اشرف، ندا مرزا۔ ترتیب و تحریر اور پیشکش عبداللہ عباسی۔ ساؤنڈ انجینئر برکت خان۔